یہ جوتیاں گانٹنے والے بزرگ حضرت شقیق بلخی، انہوں نے کچھ ساتھیوں اور شہر والوں کے ساتھ مل کے وفد کی صورت میں حج کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے مل کر ہزار دو ہزار جتنے روپے کی بھی ضرورت تھی ایک فنڈ جمع کر دیا۔ محنت مزدوری کے بعد جب حج کا فنڈ جمع کر چکے اور حج کے لیے روانگی کا وقت قریب آنے لگا، ایک دن یہ کسی کام سے باہر جنگل کی طرف گئے۔ انہوں نے کسی عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں کوئی چیز چھپائے جا رہی ہے۔ انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ کیا ماجرا ہے۔ دور سے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ عورت دائیں بائیں جھانک کر اس خیال سے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک مردار پڑا ہوا تھا جنگل میں۔ مردہ جانور کسی کا مر گیا، اس نے جنگل میں پھینک دیا۔ اس نے چھری نکالی اور اس کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کاٹی اور برقعے میں چھپا کر اپنے گھر لے آئی۔ حضرت شقیق بلخی اس کا پیچھا کرتے رہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شام کا رات کا وقت تھا۔ رات کو جب اس کے گھر گئے اور جھانک کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ مردار کا گوشت بھون کر پکا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی، اور وہ بیوہ تھی اور بچے یتیم تھے۔ انہیں صورتحال دریافت کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیوہ اور یہ یتیم بچے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی غیرت ایمانی کو محفوظ رکھتے ہوئے، چونکہ وسائل نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں محلے کا کوئی شخص ان کا، تو ان کو کھانے کا کئی دنوں سے مسلسل فاقہ تھا۔ بچے روتے رہے تھے اور بالآخر مجبور ہو کر ان کی ماں مردار کا گوشت لے آئی۔ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی بجائے مردار کھلا کے ان کی زندگی کی ضمانت فراہم کر رہی ہے۔ حضرت شقیق بلخی لرزہ برندام ہو گئے، رو دیے، ساری رات آرام سے سو نہیں سکے، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح اپنے اس خزانچی کے پاس گئے جس کے پاس حج کے وفد کے پیسے جمع کروائے تھے، اس سے سارے پیسے واپس لے لیے۔ اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ شقیق، تیرے پڑوس میں بیوہ اور یتیم بچے بھوک کے باعث مردار کھانے پر مجبور ہیں اور تو پیسے جمع کر کے حج کرتا پھرتا ہے۔ ایسا حج خدا کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا؟ وہ رات کو سارے پیسے حج کے واپس لائے اور اس بیوہ کو اور ان یتیم بچوں کو رات کے اندھیرے میں جا کے دے دیے، اور یہ تک نہ بتایا کہ میں کون ہوں، اور حج کا پروگرام کینسل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ روانگی کے وقت کہ چلو، اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کسی ضرورت میں نے لگا دیے، میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے تانا زنی کی کہ چمڑا خرید لیا ہوگا، جوتے خرید لیے ہوں گے، کاروبار بڑھانے کے لیے پیسے صرف کر لیے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ بدبخت تھا، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہی نہ تھی۔ نصیب والے اور بختوں والے جاتے ہیں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، یہ کب جانے والا تھا؟ کسی نے کہا ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ آگے نہیں پہنچنے والا۔ الحاظ القیاس لوگ تانا زنی کرتے رہے اور یہ مسکرا کر تانے سنتے رہے۔ وہ لوگ حج پہ چلے گئے، حج ہو گیا، شقیق بلخی حج پہ نہ جا سکے۔ حج کے بعد ایک بزرگ، ایک ولی اللہ کعبے کے حرم میں لیٹے تھے۔ لیٹے ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس فرشتے نے کہا کہ کوئی 9-10 لاکھ افراد کے قریب اس سال لوگوں نے حج کیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ 9-10 لاکھ افراد میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ سارے کے سارے لوگ، 9-10 لاکھ افراد، ساروں کا حج خدا نے قبول کر لیا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ بلخ کے ایک بزرگ ہیں شقیق، جوتیاں گانٹنے والے، وہ حج پہ نہیں آ سکے، لیکن خدا نے گھر بیٹھے انہیں حج کا وہ اجر عطا کیا ہے کہ ان کے حج کے تصدق سے 9 لاکھ افراد کا حج قبول کر لیا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کا اتنا برگزیدہ بزرگ ہے۔ بس اتنی بات سن کر اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جوتے پہنے اور اس بزرگ کی زیارت کے لیے بلخ پہنچے۔ شہر میں آ کر پوچھا کہ حضرت شقیق بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
لوگ ہنس دیے، بھائی وہ بزرگ کہاں ہے، وہ تو ٹھگ ہے، وہ تو بدبخت ہے، اسے تو حج کی سعادت بھی نصیب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ بس جسے حج کی سعادت نہیں میسر آئی میں اسی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ ان کی خدمت میں گئے، انہیں خوشخبری سنائی اور وہ رو کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ مولا وہ ذات کتنی کریم، کتنی سخی اور کتنی جواد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حج کا عمل ظاہراً اپنے اتمام کو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے اللہ کی مخلوق پر کیا ہوا رات کے اندھیرے میں یہ خرچ کیا ہوا پیسہ نہ صرف ان کو بلکہ 9 لاکھ افراد کو حج مقبول کا اجر عطا کرے۔